امت میں بھی ٹرانسفر ہوں گی، اور وہ ہمیں ہر پہلو سے نظر آتا ہے۔ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب ایک بریلوی عالم دین ہے۔ اب ان کے لیے یہ بخاری مسلم کی حدیث بہت بڑا امتحان ہے، کیونکہ وہ ایسے فرقے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جن کی خرابیاں جب ہم قرآن و سنت سے ہائی لائٹ کرتے ہیں تو وہ یہ کہہ کے جان چھڑا لیتے ہیں یہ تو یہود و نصارہ کے بارے میں ہے، یہ کافروں کے بارے میں ہے۔ تو پھر ہم انہیں یہی حدیث سناتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہود و نصارہ میں جتنی خرابیاں ہیں وہ اس امت میں ٹرانسفر ہوں گی۔ تو جب وہ خرابیاں ٹرانسفر ہوں گی اور اتنی تفصیل کے ساتھ بتایا کہ قدم با قدم، بالشت بر بالشت، آپ اس امت کے اندر جتنی بھی گمراہیاں جو ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں اگر ان کی لسٹ بنائے تو وہ تمام کی تمام گمراہیاں آپ کو یہود و نصارہ میں نظر آئیں گی، اور بعض تو ایسی ہیں جو یہود و نصارہ سے زیادہ ورسٹ فارم میں اس امت کے اندر۔ یہی وجہ ہے کہ سورۃ البقرہ قرآن میں سٹارٹ میں رکھی گئی ہے، حالانکہ سورہ بقرہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب 2/3 قرآن نازل ہو چکا تھا، 70% حصہ قرآن کا آلموسٹ نازل ہو چکا تھا، اس کے بعد سورہ بقرہ نازل ہوئی ہے، لیکن قرآن میں مصحف کی ترتیب میں وہ شروع میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص قرآن کھول کے پڑھے تو اسے یہ اندازہ ہو کہ امتوں میں یہ خرابیاں آتی ہیں تو امت ڈیویٹ کر جاتی ہے رائے حق سے، اور اس میں وہ 7 یونیورسل ٹروتھس بھی آئے ہیں سورۃ البقرہ میں۔ اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی یہودیوں کے ریفرنس سے، کیونکہ وہ بھی ایک بہت بڑی امت گزری ہے اپنے زمانے میں، تو وہ بھی مسلمان ہی تھے جب تک انہوں نے جیزس کرائسٹ عیسیٰ ابن مریم کا یا محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انکار نہیں کیا تھا۔ تو ان کی ایک ایک خرابی اللہ تعالیٰ نے گنوائی ہے، اور اس کے اینڈ پہ ایک ایک یونیورسل ٹروتھ ارشاد فرمایا ہے، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ اتنی لاڈلی امت کہ جس میں ہزاروں انبیاء آئے، 3 الہامی کتابیں آئیں، تورات، زبور، انجیل، اس کے علاوہ جو صحائف ہیں وہ الگ سے، جو نسلاً ابراہیمی ہیں، ان کے اندر بھی جب خرابیاں آئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کا کوڑا مسلط کر دیا، اور قیامت تک کے لیے ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، وہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر مقدر کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ خیال نہیں کیا کہ یہ انبیاء کی اولاد میں سے ہیں، تو وہ نسبت ان کو کام نہیں آئی۔ تو ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب اس طرح کی احادیث تو ظاہر ہے ان کے لیے ایک بڑی تکلیف دہ ہیں، کیونکہ ان کی پوری ڈاکٹرن اکھڑ جاتی ہے۔ وہ سال میں ایک دفعہ توحید کانفرنس کرواتے ہیں، اور اس کانفرنس کے اندر انہوں نے توحید بیان نہیں کرنی ہوتی، باقی ہر چیز بیان ہوتی ہے، اور بیان یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو بابوں کی عبادت شروع کی ہوئی ہے ان کو جو ہم نے مشکل کشا مان لیا ہے، اور وسیلہ اور توسل جو کہ جائز تھا اس کے نام کے اوپر ڈھکوسلا کھڑا کیا ہے، استغاثہ، استعانت، دعائیں مانگنا مرے ہوئے لوگوں سے جو دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ کی جنتوں میں زندہ ہیں، دنیا سے ان کا اب کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو وہ ساری کی ساری چیزیں یہود و نصارہ کی جو خرابیاں اس امت میں بھی ٹرانسفر ہوئی شرک کی شکل میں، تو وہ دفاع کرنے کے لیے پھر ان کے پاس آخری حربہ یہی ہوتا ہے کہ یہ تو جی یہود و نصارہ کے بارے میں ساری آیات ہیں، تو صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ عبداللہ ابن عمر خوارج کو بدترین مخلوق سمجھتے تھے کہ وہ کافروں والی آیات مسلمانوں پر چسپاں کرتے تھے۔ بالکل ہم کہتے ہیں ہم بھی ایسے لوگوں کو بدترین مخلوق سمجھتے ہیں جو کافروں والی آیات مسلمانوں پر نہ حق چسپاں کرتے ہیں۔ اگر حق پر مبنی کریں پھر بالکل درست ہے، اور وہ بریلوی خود بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بہانہ کرنا کہ کافروں والی آیات مسلمانوں پہ نہیں لگ سکتی، یہ آپ دین کے مقدمے کوئی دھڑام سے گرا رہے ہیں، یعنی ہم کافروں کو یہ بتائیں گے کہ یہ مسلمانوں کے لیے کتاب نہیں ہے، یہ کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ تو ہدی للناس ہے، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے یہ کتاب، وبینات من الہدی والفرقان، اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں، اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے۔ اور یہ الفرقان کا لفظ رسول اللہ کے لیے بھی آیا۔ صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام کے بارے میں
یہ رپورٹ ہوا کہ 2 فرشتے ان کے پاس آئے اور نبی علیہ السلام اس وقت خواب کے عالم میں تھے، اور بخاری کی حدیث ہے کہ انبیاء کے جو خواب ہیں وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، اسپیسیفکلی انبیاء کے خواب، ادر دین انبیاء بھی ہو سکتے ہیں لیکن نبیوں کے خواب میں شیطان کو بالکل کوئی دخل نہیں ہوتی۔ اسی لیے تو سورہ الصافات میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں اپنے بیٹے کی قربانی دکھائی گئی تو انہوں نے پریکٹیکلی اس کے اوپر عمل کیا، ورنہ اتنا بڑا ڈیسیژن کہ آپ بچہ اپنا قتل کر دیں، اگر خواب میں شیطان کو دخل ہوتا انبیاء کے تو وہ تو اس طرح کا کام نہ کبھی بھی کرتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا 2 فرشتے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، اینڈ پہ وہ ایک فرشتہ دوسرے سے کہتا ہے محمد فرق بین الناس، محمد فرق ہے دنیا میں حق اور باطل کے اعتبار سے، لوگوں میں فرق کرنے والی ذات محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی کو تو ہم نے عرض کیا ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں۔ قرآن بھی الفرقان اور رسول اللہ بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی الفرقان، حق اور باطل میں تمیز کرنے والے۔ تو نبی علیہ السلام کی زندگی کی جتنی بھی احادیث ہیں، آپ کے فرامین ہیں، جو قرآن آپ نے ہمیں ٹرانسفر کیا، وہ جسے فٹ اسے گفٹ۔ یہ بہانہ کرنا کہ جی کافروں والی آیات مسلمانوں پہ نہیں لگ سکتی، یہ آپ دین کا مقدمہ گرا رہے ہیں، اس کا تو بڑا خطرناک رزلٹ نکلے گا۔ یہ تو اس طریقے سے ہے کہ کوئی شخص یہ کہنا شروع کر دے کہ جو ٹریفک پولیس کے اندر بھرتی لوگ ہیں اگر وہ اشارہ توڑ دیں تو ان کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے، یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو ٹریفک پولیس میں نہیں۔ جب آپ یہ بات کریں گے تو پتہ ہے کیا ہوگا، جو ٹریفک پولیس کا ہیڈ ہے وہ کہے گا کہ اگر میرے کسی بندے نے توڑا اس کو تو میں ڈبل جرمانہ کروں گا، کہ تو ٹریفک پولیس میں ہو کے ٹریفک کے قوانین کو توڑ رہا ہے تو تو نے اگلوں کو کیا بتانا ہے۔ تو مسلمان اگر قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف چلے، وہ کافروں کو کس طرح اس کتاب کا پابند کر سکتا ہے جبکہ وہ خود اس کتاب کے مطابق عمل نہ کرے گی؟ یہی رزلٹ نکال رہے ہیں نا یہ کہ جی آیات کافروں کے بارے میں، یعنی مسلمان کام چک کے رکھیں، صرف کافروں کو ہم کہیں گے کہ انہوں نے یہ توحید کے اندر کرپشن کر لی، یہ انہوں نے انبیاء کی توہین کر لی، یہ ہم نے صرف کافروں کے اوپر چسپاں کرنی ہے۔ اور بات کرنا وہ بخاری سے عبداللہ ابن عمر کا قول، بھائی عبداللہ بن عمر نے بالکل ٹھیک فرمایا، خوارج صحابہ کرام کے اوپر کافروں والی آیات لگا رہے تھے، وہ تو جرم کر رہے تھے نا، صحابہ کرام میں تو وہ خامیاں موجود نہیں تھیں۔ انہوں نے مولا علی علیہ السلام کو کافر کہا، نعوذ باللہ، خوارج نے، تو ظاہر ہے کہ جو کافروں والی آیات تھی وہ مولا علی کے اوپر اگر کوئی لگائے گا تو ہم اسے گمراہی سمجھیں گے نا، اسے کافر ہی سمجھیں گے نا، وہ بدترین مخلوق ہی ہوگا نا۔ لیکن اگر کسی شخص کے اندر منوان وہ خرابیاں موجود ہیں تو اب ہم اسے قرآن سے ہی حوالہ دیں گے نا، اگرچہ قرآن میں شان نزول کچھ بھی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جسے فٹ اسے گفٹ۔ دنیا میں آپ اس کو مثال سے سمجھیں، ٹریفک سگنل جو ہے جب گرین ہوتا ہے تو گاڑی چل پڑتی ہے، ریڈ پہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ اب کوئی شخص اس چکر میں پڑ جائے کہ جی اس کا شان نزول کیا ہے، کسی کے دماغ میں یہ کیسے ہی بات آئی ہے کہ ریڈ کے اوپر کھڑے ہونا ہے اور گرین پہ چلنا ہے، چلیں یہ ایک اچھی ہسٹوریکل ڈسکوری تو ہو سکتی ہے، لیکن اس میں سے کیا اینڈ رزلٹ یہ نکلے گا کہ آپ نے ریڈ کے اوپر چلنا شروع کر دینا ہے اور گرین کے اوپر کھڑے ہونا شروع کر دینا ہے؟ یہ ہوگا؟ تو یہ صرف علمی شہوت پوری کرنے والی بات ہے جی۔ ایس آیت دا شان نزول لبو جی، حدیث دا شان نزول لبو، او بھائی حدیث کا آیت کا شان نزول کچھ بھی ہو، حکم قیامت تک باقی ہوتا ہے۔ اگر تیمم کی آیات نازل ہوئی ہیں نا، وہ صحیح بخاری میں آیا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ صحابہ آ کے کہتے ہیں کہ یہ آل ابی بکر کی برکت ہے کہ تیمم کی آیات نازل ہوئی جب سیدہ عائشہ کا وہ ہار گھوم گیا تھا اور ایسی جگہ پڑاؤ تھا کہ وہاں پانی ارینج نہیں ہو سکا، تو تیمم کی آیات نازل ہوئی۔ تو یہ واقعہ اگر کسی کو نہ بھی پتا ہو تب بھی تیمم کا طریقہ وہی رہے گا جو قرآن میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ تیمم کی آیات تو اب آفاقی ہے نا قیامت تک کے لیے، وہ تو نہیں چینج ہونی۔ وہ چاہے سفر میں ہو، چاہے بیماری میں ہو، چاہے کوئی سورج نکلنے میں 5 منٹ رہ گئے اور وہ اٹھا ہے اور اس پہ غسل فرض ہے تو وہ بھی تیمم کر کے نماز پڑھ لے گا اپنا ٹائم مینج کرنے کے لیے۔ وہ احکامات تو اب جنرل ہو گئے۔ ٹریفک سگنل میں اگر بلڈ کی وجہ سے کسی نے سرخ کلر کے اوپر رکنا رکھ لیا ہے
اور گرینری کی خوبصورتی کی وجہ سے یہ رکھ لیا کہ اس پہ ٹریفک چل پڑے گی، تو یہ ایک اچھی علمی انفارمیشن تو ضرور ہو سکتی ہے، لیکن اس کا اینڈ رزلٹ وہی نکلے گا جو پہلے دن تھا۔ یہ اصل میں جو ہمارے بریلوی مکتب کے لوگ ہیں یا اہل تشیع مکتب کے لوگ، ان کے جو سٹانچ قسم کے علماء ہیں، وہ پبلک کو دھوکہ ان چیزوں کے اوپر دیتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، یہ دیکھنا ہے کہ کافروں کے بارے میں آیات ہیں یا مسلمانوں کے بارے میں۔ تو اللہ کے بندوں، اس وقت تو کامل الایمان مؤمنین تھے، بہت کم باتیں ہی ہماری ایسی ہوں گی جو ہم ان کے بارے میں ثابت کر سکیں گے، زیادہ تر تو منافقین کے بارے میں ہوں گی یا کافروں کے بارے میں۔ تو پھر قرآن جو ہے اس کا مطلب ہے اس کو پھر 500 صفوں سے ہم 5 صفوں کے اوپر لے آئیں، یہ کتنی نان سینس بات ہے۔ حالانکہ پریکٹیکلی بریلوی خود یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ میں آپ کو بعد میں مثالیں دیتا ہوں کہ کہاں کہاں یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ پہلے اس حدیث کی طرف آئیں جو میں نے بیان کی بخاری مسلم سے، کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ جو حدیث ہے نا کہ تم بھی اگلے لوگوں کی پیروی کرو گے قدم با قدم، بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی یہی کرو گے۔ تو ان کا یہ حدیث تو ٹھیک ہے، بخاری مسلم میں ہے، لیکن اس سے مراد یہود و نصارہ کا فیشن ہے۔ اچھا، یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ یا حدیث کے اندر کہ جو یہود و نصارہ کے فیشن والی آیتیں ہیں، ہائے میں صدقے جاواں کہ دماغ اس گل آئی ہے، اور جو ان کے فیشن والی حدیثیں ہیں وہ آپ مسلمانوں پہ لگا سکتے ہو، اس وقت تم لوگ جو ہے خوارج کی طرف بدترین مخلوق نہیں ہوگے؟ کیوں لگاؤ گے؟ تو وہ آپ کو کہیں گے نہیں جسے فٹ اسے گفٹ، آئے ہو نا داڑھ تھلے ہون۔ ہاں، وہ کہتے ہیں فیشن کے بارے میں، ویسے نہیں، کیونکہ دیکھیں نبی الاسلام نے فرمایا، ابو داؤد میں حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ ان میں ہی شمار ہوگا۔ تو اس سے مراد ظاہر ہے وہ فیشن کی طرف اشارہ تھا۔ اچھا جی، وہ فیشن کیا ہے؟ کہیں گے جی پینٹ شرٹ ٹائی، حالانکہ پینٹ شرٹ اور ٹائی کا کوئی لینا دینا ہی نہیں یہود و نصارہ کے ساتھ۔ پینٹ شرٹ اور ٹائی جو ہے وہ ہندو بھی استعمال کرتے ہیں، سکھ بھی کرتے ہیں، جیوز بھی کرتے ہیں، کرسچن بھی کرتے ہیں، سارے کرتے ہیں۔ اس کا تعلق کسی مذہبی ایکٹیویٹی کے ساتھ ہے ہی نہیں ہے، اس کے اوپر تو یہ چیزیں فٹ ہی نہیں ہوتی۔ اچھا، اور ان کا دین من تشبہ بقوم فہو منہم، وہ پینٹ سے شروع ہو کے ٹائی پہ ختم ہوتا ہے۔ اور جو 76 موبائل انہوں نے بڑے بڑے رکھے ہوئے اسمارٹ فون مریدوں کے پیسوں کے، یہ اجمیشی والوں نے بنائے، یہ بغداشی والوں نے بنائے یہ موبائل، یہ بھی تو یہود و نصارہ نے بنائے ہوئے ہیں، اس وقت بھی کاروبار ان کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس سے مشابہت لازم نہیں آتی۔ اور جو پیچھے باڈی گارڈ رکھے ہوئے ہیں جنہوں نے بڑی بڑی وہ کلاشنکوف پکڑی ہوئی ہیں، بریلی شریف کی بنی ہوئی، ہاں، وہ یہود و نصارہ کا فیشن نہیں ہے۔ اور پھر آ کے یہاں پہ فٹ کریں گے۔ اور بھائی فیشن کا معاملہ نہیں ہے، ہر وہ چیز جو کسی بھی قوم کی یا مذہب کی مذہبی ایکٹیویٹی میں ہے اور وہ اسلام کے خلاف ہے، اسے اڈاپٹ کرنے میں یہ چیز فال کرے گی۔ اور دوسرا جو عقائد ہیں وہ بھی فال کریں گے۔ اب میں ان کو ان کی زبان میں جواب دوں گا۔ انہوں نے کہا تھا نا شان نزول آیات اور احادیث کا پیش کریں، تو سن لیں یہ جو حدیث ہے نا بخاری مسلم کی کہ تم بھی یہود و نصارہ کے طریقے پہ چل پڑو گے قدم با قدم، بالشت بار بالشت، اس کا شان نزول بھی موجود ہے جامعہ ترمذی کے اندر۔ جامعہ ترمذی میں ایک حدیث موجود ہے، مشکات کے اندر بھی، اور امام ترمذی نے خود اس حدیث کو صحیح کہا ہے کہ غزوہ حنین کے موقع پر، فتح مکہ کے بعد آلموسٹ 3-4 مہینے کے بعد، یہ مشرکین عرب سے آخری جنگ تھی نبی علیہ السلام کی اور صحابہ کرام کی۔ غزوہ حنین کے موقع پر اللہ کے محبوب علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، تو راستے میں ایک درخت آیا جسے ذات انوات کہا جاتا تھا، اور مشرکین عرب کا یہ عقیدہ تھا کہ جو بھی اس کے ساتھ اپنا اسلحہ ٹچ کر لے یا اپنی تلوار تھوڑی دیر کے لیے اس درخت پہ لٹکا لے، اسے جنگ میں فتح ہو جائے گی۔ بعض صحابہ کرام نے حضور سے یہ کہہ دیا، یا رسول اللہ آپ بھی ہمارے لیے کوئی ایسا درخت مقرر کر دیں کہ ہم بھی اس سے برکت حاصل کر لیں۔ اندازہ کریں یہ بات صرف سننا تھی، نبی علیہ السلام نے اس بات کے اوپر فتویٰ کیا لگا دیا۔
وہ آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ کتنا دھوکہ دیتے ہیں کہ جی یہ آیات جو ہیں وہ کافروں کے بارے میں، مسلمانوں پہ بھی نہیں لگ سکتی۔ نبی علیہ السلام نے کافروں والی باتیں اپنے صحابہ کے اوپر خود لگا دی۔ آپ نے کہا سبحان اللہ، اس میں محذوف تھا عما یشرکون، اللہ پاک ہے ہر اس شرک سے کہ جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم نے تو آج وہی بات کر دی جو موسیٰ کے ماننے والوں نے کر دی تھی، کہ جب وہ سمندر سے پار لگے، سورۃ الاعراف آیت نمبر 138 کی تلاوت کی نبی علیہ السلام نے، اور انہوں نے ایسی قوم کو پایا جو بتوں پر اعتکاف کیے ہوئے تھی، تو انہوں نے کہا اے موسیٰ آپ بھی ہمارے لیے اللہ کا کوئی بت مقرر کر دیں، ہم اس پر دھیان کر کے اعتکاف کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ایسی جاہل قوم سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ جو یہ شرکی ایکٹیویٹیز کی طرف مائل کر رہی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کا بت مانگا تھا، ان بت پرستوں کی طرح ان کے ساتھ تشبیہ دے دی اپنے صحابہ کرام کی ڈیمانڈ کو۔ سمجھ رہے ہیں نا بات؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں میں ہی سمجھا سکنا تو۔ پھر آپ نے فرمایا تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے، قدم با قدم بالشت بار بالشت، جو خرابیاں ان میں آئی تم میں بھی آئیں گی۔ تو اب مجھے بتائیں یہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے یہ فیشن کے بارے میں نکلی یا عقیدوں کے بارے میں؟ اور عقیدے بھی کون سے؟ جو شرک کی طرف لے جانے والے تھے۔ حالانکہ صحابہ کرام نے وہ بت نہیں مانگا تھا، نہ کوئی درخت مانگا تھا جس کی عبادت کریں۔ یہ لادہ بات ہے کہ آج کئی مزارات ہیں جن پہ درخت لگے ہیں، اس کے ساتھ لوگ ٹاکیاں باندھتے ہیں، جس طرح کے مشرکین عرب اپنا اسلحہ لٹکایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے صرف کہا کہ ہم برکت حاصل کریں گے، صحابہ کرام کے بارے میں آپ شرک کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے ان کی اس ایکٹیویٹی کو اس طرف کہا کہ تم نے بھی یہی کام شروع کر دینا ہے، یعنی تم سے مراد امت محمدیہ۔ صحابہ کرام کو تو اسپیشل پروٹیکشن تھی نا، بخاری مسلم میں ہے کہ مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خوف نہیں، جو یہی ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب دھوکہ دیتے ہیں۔ جی آپ نے فرمایا مجھے امت سے شرک کا خوف نہیں۔ واہ واہ، امت سے شرک کا خوف نہیں ہے تو امت نے تو ایک جعلی پیغمبر کھڑا کر لیا، اتنا بڑا غلام احمد قادیانی دجال۔ کیا رسول اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا؟ علی اللہ کہنا شروع کر دیا، کیا شرک نہیں کیا؟ علی اللہ کہنا جو ایک شیعہ کا آف شوٹ ہے، نصیریہ، جسے شیعہ خود بھی کافر سمجھتے ہیں، وہ علی اللہ کہتے ہیں، تو کیا یہ شرک نہیں ہوا؟ کیا یہ یہود و نصارہ کا فرقہ ہے جو شرک کر رہا ہے؟ شیعہ سے ہی نکلا ہے نا۔ قادیانی فرقہ جو کفر کے اندر مبتلا ہوا سنیوں سے ہی نکلا ہے نا۔ غلام احمد قادیانی سنی تھا، شیعہ نہیں تھا، بلکہ اس کے ماننے والے تو ابھی تک اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ حنفی بریلوی، حنفی دیوبندیوں کے جائز بھائی ہیں حنفی قادیانی جی ہاں، ان کے مربی کی وہ ویڈیو بھی ریکارڈ ہے کہ ہم امام حنیفہ کو فالو کرتے ہیں جی۔ We follow generally Imam Abu Hanifa's fatwa were very largely accepted by the Ummah, and unless we find reasons to disagree with him, we would generally follow the Fiqh Hanafiya. Investigate personally directly. The overbearing principle should be that you follow Hazrat Imam Abu Hanifa. This is the entire attitude of Jamaat Ahmadiyya. قرآن و سنت کو وہ بھی نہیں فالو کرتے، اور یہاں انہوں نے مشہور کیا ہوا ہے کوئی بیچارہ رفع الیدین سنت کے مطابق نماز شروع کر دے، انہوں کہتے ہیں اے قادیانی ہو جائے گا۔ اور قادیانی تو تھوڑے پرانے ہاں، چشتی رسول اللہ، اشرفی رسول اللہ، ہاں ہوں سمجھ آئی تھے کتنے پرانے ہو، اور نماز بھی ہونا لی تھوڑی بغیر رفع الیدین دے۔ اور جو بخاری مسلم کے طریقے کے مطابق جو نبی علیہ السلام کا مبارک طریقہ ہے رفع الیدین سے نماز پڑھتا ہے، وہ کیسے قادیانی ہو سکتا ہے؟ اس کی تو کوئی بات بھی قادیانیوں کے ساتھ میچ نہیں کرتی۔ تمہاری تو نماز بھی قادیانی والی، تمہارے بزرگوں نے کلمے پڑھائے، چشتی رسول اللہ، اشرفی رسول اللہ۔ آج خیر ہمارے ڈر کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کتاباں چینج ہو گئی ہیں، آئے ہو نا داڑھ تھلے۔ ہاں 10 سال پہلے تو تسی مناظرے کرتے پھرتے سو۔ خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں۔
دفاع کرتے تھے شتیہات کے نام پہ، ٹھیک ہے جی، معرفت کے نام کے اوپر. آج انجینئر کے ڈر کی وجہ سے اپنے بزرگوں کو چھوڑ کے بھاگ گئے. ہم نے یہ تو سنا تھا کہ باندری دے جدو پیر سڑ دے نا وہ بچے دیں دی اپنے تھلے. بندریا کے اگر پاؤں جلے نا تو وہ اپنے بچوں کو پاؤں کے نیچے لے لیتی ہے. یہ چھوٹے وہ باندر نے جتنے اپنے بابے پیر تھلے دیتے ہیں کہ جی نہیں ان کا کوئی تعلق نہیں اس کے ساتھ. ایسے پیر ساڑے نے میں دے. بس تسی ہن پتہ کیا کرنا ہے، ایک وڈی بوتل رکھنی 1.5 لیٹر دی، ایک چپساں دا پیکٹ تے انجوائے کرنا ہے انہاں دی چیخاں نو انشاءاللہ تعالی. جدوں یہ اپنے بندراں نو تھلے دے رہے ہون گے نا، چھوٹے چھوٹے باندر وڈے باندراں نو، بنو امیہ دے بندر، تو اب یہ ہر چیز سے بھاگے میں. تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ شان نزول کا یہ بالکل دھوکہ دیتے ہیں، بالکل انہوں نے فراڈ مچایا ہوا ہے، خود یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. یہ میں نے نبی علیہ السلام سے آپ کو مثال دی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کفری ایکٹیویٹیز والی بات اپنے صحابہ کرام کے اوپر لگا دی کہ تم نے وہی کام کیا ہے. پھر آپ نے امت کو کیا ترغیب دی؟ مسند احمد میں حدیث موجود ہے، آپ دعا کیا کرتے تھے اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو ایسا بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی پرستش شروع کرتے. رسول اللہ نے اپنی قبر مبارک جو ہمیں ہمارے ماں باپ اولاد ہر چیز سے بڑھ کر اس پلانٹ ارتھ پہ اگر آپ کوئی پوچھے نا میرے لیے سب سے زیادہ کوئی متبرک جگہ ہے تو وہ رسول اللہ کی قبر مبارک ہے، اس وجہ سے کہ نبی علیہ السلام وہاں تشریف فرمائے. نبی علیہ السلام اپنی قبر کو کہہ رہے ہیں بت. اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو ایسا وثن ایسا بت نہ بنانا کہ لوگ اس کی پوجا شروع کر دیں. نبی علیہ السلام نے توحید اسٹیبلش کرنے کے لیے اپنی قبر کو بت سے تشبیہ دے دی، اور یہاں لوگ قبروں کے بارے میں بے فکر ہوئے میں. پھر بخاری میں حدیث کہ دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا تھا، یعنی عیسیٰ ابن مریم کو. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. محمدن عبدہ ورسولہ، اور ہم یہی کہتے ہیں الحمدللہ. تو نبی علیہ السلام نے امت کو بھی آگے سے ترغیب دلائی. پھر امت نے ترغیب کیسے پکڑی؟ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. اما عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے آخری دن چل رہے تھے اور آپ کے پاس پانی کا ایک برتن رکھا ہوا تھا. آپ تکلیف کی وجہ سے بار بار اپنے چہرے اقدس سے چادر ہٹاتے اور پھر اس پانی سے اپنے جسم پہ کچھ مل کے بخار کی شدت کو ٹھنڈا کرتے اور بار بار یہ کہتے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. نبی علیہ السلام کی آخری وقت کی ٹینشن یہ ہے کہ میری امت میرے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ کرے. اور اس حدیث میں بخاری اور مسلم دونوں میں آگے ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کے الفاظ ہیں کہ اگر ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو میں رسول اللہ کی قبر کو عوام الناس کی زیارت کے لیے کھلا چھوڑ دیتی، یعنی اپنے حجرے کی دیوار بھی گرا دیتی، جس کا جب دل کرے رسول اللہ کی قبر پہ حاضر ہو. لیکن مجھے یہ خطرہ ہے کہ لوگ قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے. اما عائشہ کو تو کسی نے نہیں کہا کہ جی بعد میں تو بریلویوں نے اور شیعہ نے یہ معاملات آگے لے کے چلنے ہیں کہ جی امت میں شرک آنا ہی کوئی نہیں ہے. تو تمہیں نہیں پتا کہ شرک نہیں آئے گا، وہ چیز ہی کچھ اور تھی. اس کے لیے میری تفصیلی ویڈیو ہے، مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں، یہ میں نے تفصیلی ویڈیو ایک ریکارڈ کرائی ہے، وہ آج میرا ٹاپک نہیں ہے. پھر بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے نبی علیہ السلام کا آخری وقت چل رہا ہے اور حضور کی 3 بیویاں آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں.